سے ہی آدمی گمراہ ہو جائے گا اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اپنی نفس کی بات مان لی. اس لیے نفس سب سے بڑا دشمن ہے. اس کو زیر کرنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے, قربانی دینی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس کا شکر کرنا ہے, اور اس کے ذکر و شکر کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا ہے. کیونکہ شیطان آدمی کو ذکر کرنے نہیں دیتا, شیطان آدمی کو عبادت کرنے نہیں دیتا. لیکن اگر کوئی ذکر میں عبادت میں لگ جاتا ہے اب اس کو دعوت دینے نہیں دیتا. ہمارے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے خلیفہ ہیں, اور ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصل دعوت, اصل تبلیغ جو شروع ہوتی ہے وہ ذکر کی کیفیت کے بعد شروع ہوتی ہے. کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتے 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 اپنے نفس کو زیر کر دے, اپنے نفس کو زیر کر دے, فنا کر دے, تواضع عاجزی انکساری کی حد کو پہنچ جائے, اب وہ جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے لوگوں کو دعوت دے گا اس کا اثر لوگوں کے اوپر پڑے گا. تو اصل تبلیغ شروع ہوتی ہے ذکر کی کیفیت کے بعد. لیکن جن کے اندر یہ ذکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ کرو, دعوت دو, اب ان کی طبیعت چلتی نہیں اس کی طرف, اب ان کی طبیعت اس طرف چلتی نہیں. حالانکہ اب ہی ہوا ماحول دعوت کا کہ اس کی بات سے لوگوں پر اثر ہوگا, لیکن اب اس کی طبیعت ادھر کو چلتی نہیں. اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جو یہ خانقاہ ہے جس کا نام خانقاہ محمدیہ ہے, خانقاہ محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بزرگ 40 سال سے خانقاہ سے نہیں نکلے, 40 سال تک خانقاہ میں رہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ تو عورت ہوئی, پھر شیخ کیا ہوا, وہ تو عورت ہوئی, عورت رہتی ہے گھر میں, عورت رہتی ہے ایک کونے میں. شیخ تو وہ ہے جس کا فیض پورا عالم پر محیط ہو, پورا عالم اس کے فیض سے نفع اٹھائے, پورا عالم اس کے فیض سے فائدہ اٹھائے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ روشنی بھی ملی, راستہ بھی ملا, آپ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں روشنی بھی ملی, راستہ بھی ملا, خدا بھی ملا. آپ آئے تو روشنی بھی ملی, ذکر بھی ملا, آپ آئے تو راستہ بھی ملا, علم بھی ملا, آپ آئے تو ہمیں خدا بھی ملا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کا حکم اور آپ کا طریقہ عام تھا, عام ہے. اب اس پر عمل کرنا خانقاہ محمدیہ میں آنے والوں کا کام ہے. اب یہ ہمارا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو عام تھا, آپ نے ابو طالب کو بھی سمجھایا, ابو جہل کو بھی سمجھایا, ابو لہب کو بھی سمجھایا, اور ابو ذر کو بھی سمجھایا, ابو ہریرہ کو بھی سمجھایا, ابو بکر کو بھی سمجھایا. یعنی جن کے اندر طلب تھی ان کو بھی سمجھایا, اور جن کے اندر طلب نہیں تھی ان کو بھی پہنچایا. تو ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے تنہائی میں, اور اللہ کے ذکر کی دعوت دینی ہے. جیسے آپ طائف میں گئے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے, اور مدینہ منورہ سے 9 سال میں 27 مرتبہ میدان کارزار میں نکلے, میدان جنگ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا, دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ جاری ہوئے, کیف یفلح قوم قد آذوا نبیہم وہو یدعوہم الی اللہ. یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو ستا رہی, حالانکہ نبی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان کارزار میں جنگ میں دعوت دیں, اور ہم مسجد میں بھی دعوت نہ دیں کسی کو کہ بھائی تم نے اللہ کا فضل ہے, نماز تو شروع کر دی, لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بھی بناؤ. تم نے نماز تو پڑھنا شروع کر دی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا اپنا لباس بھی بناؤ. تم نے ماشاءاللہ روزہ رکھنا تو شروع کر دیا, اب روزے کی دعوت بھی دو. تم ماشاءاللہ مسجد میں تو آنا شروع ہو گئے, اب لوگوں کو مسجد میں لانے کی فکر بھی کرو. بھائی تم نے ماشاءاللہ عبادت تو شروع کر دی, اب اپنے معاملات کو بھی درست کرو. اپنے شادی میں اور اپنے خوشی اور غم کے ماحول میں بھی نبی کا طریقہ و سنت زندہ کرو. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہم محمدی بن جائیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, فرمایا قرآن نہیں پڑھتے تم کہ جو کچھ صفحات کتاب میں ہے وہ سب کچھ لمحات حیات میں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن عملی طور پر تھا. اس لیے ہم سب نیت کریں, ارادے کریں کہ علم کو حاصل کریں گے اور ذکر کو پابندی اہتمام کے ساتھ کریں گے, اور علم و ذکر کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے. اب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں گے کہ ہماری 2 زبانیں ہیں, ایک دل میں ہے, ایک منہ میں ہے. دونوں زبانیں ہماری اللہ کی طرف متوجہ ہیں,
دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ 4 تسبیح الا اللہ کی اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں سما رہے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہیں، اور پھر 1 تسبیح اللہ اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ پورا کرنا ہے، اور نبی کی طرح پوری دنیا کو علم و ذکر سے ہمیں آشنا کرنا ہے، اور پوری دنیا کو علم و ذکر سے ہمیں منور کرنا ہے۔ علماء نے لکھا مجلس میں اس طرح 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھنا واجب ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ کہنا 1 مرتبہ مجلس میں واجب ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی 1 تسبیح ہو جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اس دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں علم بھی ملا، ذکر بھی ملا، آپ اگر نہ آتے تو ہم کفر و شرک میں ہوتے، اے اللہ آپ کے نبی کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، آپ ہی اپنی طرف سے درود و سلام ان پر نازل فرمائیے۔ اس طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یوں سمجھتے ہوئے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ ہمارے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ تھوڑا سا دھیان کافی ہے کہ ہمارے ساتھ پوری کائنات اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
الله جل جلاله عم نواله الله 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 سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताएं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक़, अपना यकीन नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन अपने ज़िक्र की, शुक्र की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। पाँचों नमाज़ें पाबंदी एहतिमाम के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इल्म नाफ़िअ अता फरमा, अमल सालिह अता फरमा, इख़लास व लिल्लाहियत नसीब फरमा, तक़वा तवक्कुल नसीब फरमा, ज़ुहद व क़नाअत नसीब फरमा, तमाम सिफ़ात ईमानिया इस्लामिया से मुत्तसिफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा खुशनूदी नसीब फरमा, अपनी नाराज़गी से हमारी पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन सआदत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा, पूरे